جی محمد امین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر۔ جی سر، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، آپ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں کافی وہاں سے آپ کو سن رہا ہوں، آپ کو فالو کر تھینک رہا یو ہوں، سر، اور آپ کی باتیں جو وہ دل کو لگتی ہیں لاجیکلی بھی۔ ایک تو تھینک ریفرنس یو تو سر، آپ دیتے ہی ہیں باتوں سے۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ تو ویسے لائیو تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا آپ کے ساتھ، لیکن ویسے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ پڑھتا رہتا ہوں کلمہ۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، تھینک یو سر۔ اچھا سر، کچھ ایک سوال تھا میرے مائنڈ میں کہ جی جیسے آپ بتاتے ہیں اس میں کہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے بھی تقیہ کیا پہلے 3 خلفاء کے دور میں، اور تمام ائمہ بیت جو ہیں وہ بھی تقیہ کرتے رہے اپنے اپنے دور میں، جب جی حکمرانوں کے خلاف یا مختلف چیزوں میں نا۔ تو جی امام حسین جو نکلے ہیں یزید کے خلاف، تو وہ حالانکہ ان کی جان کو بھی اتنا خطرہ تھا، ان کی اولاد کو بھی، اہل بیت کو بھی، تو انہوں نے کیوں نہیں تقیہ کر کے اپنی اور اپنی آل کی جان بچائی؟ تو عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سیرہ بالکل تقیہ تھا، وہ معاویہ کے زمانے میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی نہ کوئی تقریر کی ہے نہ کوئی کوشش کی معاویہ کو تخت پلٹنے کے لیے، اور معاویہ بھی ان کو برداشت کر رہا تھا، معاویہ بھی ان کو قتل کرنے یا ان کے خلاف کوئی لشکر بھیجنے کی کوشش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ بقیہ خلفاء ان کو شہید کرنے کے درپے ہوں کہ بھئی کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے کہ آپ کو قتل کر رہا ہے، اس کے خلاف تو تقیہ نہیں ہو سکتا نا۔ اگر لشکر آ رہا ہے آپ کو ذبح کرنے کے لیے اور آپ کی اولاد کو مثلا کنیز بنانے کے لیے، تو پھر تو تقیہ ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ جنگ کریں گے اور عزت کی موت مریں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ انہوں نے یزید کے خلاف یہ اٹھے ہیں اور انہوں نے انقلاب کیا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا ایک سیریز ہے اسی پر، کہ کیا امام حسین علیہ السلام واقعی انہوں نے انقلاب کیا یا نہیں کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سچویشن تھا وہ بڑا مختلف تھا امیر المومنین علی علیہ السلام سے، کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچویشن یہ تھا کہ اس کو حکومت وقت برداشت کرنا، خلفائے وقت ان کو کہ جب تک یہ ہمارے خلاف یہ کوئی بغاوت نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں برگلاتے، تو ان کو ہمیں قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ ایسے ہی ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے، اور ہم دنیا ہمارے سامنے جھک رہی ہے، دنیا فتح ہو رہی ہے، تو اپنے ادھر مدینے میں کیوں ایسا مشکل پیدا کریں اپنے لیے؟ اور امیر المومنین علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اگر میں ان کے خلاف اٹھتا ہوں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ پیغمبر نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کو انصار نہیں ملتے تو آپ اپنے زندگی کو بچائیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سچویشن یہ تھا کہ یزید بہرحال ان سے انتقام لینے کے فکر میں تھا، کہ یزید خود ان کو زندہ نہیں چھوڑ رہا تھا، کیونکہ یہ یزید کا جو مینٹیلٹی تھا، بنی امیہ کے جو فینیٹکس تھے، ان کے مینٹیلٹی یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذلیل کیا۔ ایسے ذلیل کیا بھائی؟ جنگ بدر میں ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے سرداروں کو قتل کیا، ہمارے نانا دادا چچا، اس کے بعد احد میں ہمارے بہت سارے لوگ مارے گئے، پھر انہوں نے آ کے مکے میں ہمارے گھروں کو فتح کیا، تو ہمیں غلام بنا کے کہہ دیتا انتم خلقاء، غلام بنا کے ہمیں آزاد کیا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ بنی ہاشم بنی امیہ کے جو دو خاندان ہیں، بنی ہاشم نے ہم کو بڑا ظلم کیا، بنی ہاشم نے ہمیں بڑا ذلیل کیا، اور وہ بھولے نہیں ہیں۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال پہلے تو ہوا ہے جو کربلا کا واقعہ ہوا۔ تو یہ ان کے میں نے اگر میری سیریز دیکھے تو وہاں پہ میں نے ان کے کوٹس دکھائے تھے کہ یہ کیسے یہ کہتے تھے کہ ہم بالکل ہمارا حق، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عثمان کو بھی انہوں نے بنی ہاشم نے قتل کیا، عثمان کو کیونکہ بنی امیہ کا بڑا تھا، بنی امیہ کا پہلا خلیفہ عثمان تھا، عثمان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا اپنے گھر میں، اس کی بیوی کو بھی زخمی کیا گیا تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ان کو انہی لوگوں نے قتل کیا، بنی ہاشم نے قتل کیا۔ تو یہ ان کے دل میں، اور یہ تقریریں کرتے تھے، گالی دیتے تھے یہ بنی امیہ والے مختلف جگہوں میں۔ تو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب معاویہ کا وفات ہوا ہے اور یزید خلیفہ بنا ہے، تو یزید تو وہ یہی چاہ رہا تھا، اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں۔ تو امام حسین علیہ السلام بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں دنیا میں کہیں جاؤں مجھے قتل کریں، اور وہ مکہ آئے، مکہ آنے سے پہلے میں نے کتنے کوٹس دکھائے کہ وہ کہہ رہے تھے میں مکہ جاؤں گا، ادھر اگر مجھے ان لوگوں نے رہنے دیا تو میں مستقل مکہ رہوں گا، میں ہمیشہ کے لیے مکہ رہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام انقلاب کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کو بخوبی خود بھی پتہ تھا کہ وہ یزید کا تختہ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کے نانا نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ یہ یزید کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب مکے میں تھے تو اس وقت
بنی امیہ کی جانب سے بڑا لشکر آیا تھا کہ حج کے وقت ان کو شہید کیا، اور اسی وقت کوفے کے لوگ بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیج رہے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کے سب سپاہی ہیں، آپ کے لشکر ہیں، ادھر آ جائیں، آپ کی ادھر بادشاہت ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں رہتے تو شہید ہو جاتے، دوسری طرف کوفے والے بلا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی بخوبی پتہ ہے کہ کوفے والے وعدہ نہیں نبھائیں گے، جب وہ قریب آ جائیں گے تو وہ ان کو شہید کریں گے، لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں اور لوگ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ شہید ہو جائیں گے، تو یہ کہتے تھے میں جہاں بھی جاؤں میری شہادت ہو، میں جہاں بھی جاؤں میری شہادت ہو۔ سر اگر وہ کوفہ نہ جاتے تو تاریخ ان پہ سوالیہ نشان رکھ دیتا کہ آپ کی یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ آپ کے پاس جب ہزاروں کی تعداد میں لشکر کوفے میں موجود تھے، کیوں آپ نہیں گئے؟ وہ آپ کے والد صاحب، ابھی 20 سال پہلے والد صاحب کا دارالخلافہ وہیں پہ تھا، کوفے کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بلایا، آپ نے اپنے چچا کے لڑکے یا مسلم کو بھی بھیجا، مسلم ابن عقیل نے بھی، لوگوں نے اسے بیعت کیا، مسلم نے بھی مشورہ دیا کہ آپ آ جائیں، ادھر سب تیار ہے تو آپ آ جائیں۔ تو اس طرح ہوا، امام حسین علیہ السلام نے خروج نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام اس طرح کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے نا، آپ حکومت سے تقیہ کر رہے ہیں، حکومت آپ کے پیچھے نہیں آتی، آپ کو حکومت سے کوئی کام نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں نا۔ بقیہ اماموں کا یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام کا اس طرح صورتحال ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، حکومت آ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ان سے کام ہے، یہ ہم سے کام نہیں لے، ہم ان سے کام ہے، ہم ان کے نانا کا، ان کے بابا کا انتقام سے ان کو قتل کریں گے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام وہ عزت، ان کے پاس چارہ ہی نہیں سوائے لڑنے کے، سوائے جہاد کرنے کے، لڑنے کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرے وہ پورا سیریز آپ ملاحظہ فرمائیں، اور وہ سیریز اسی یوٹیوب چینل میں، جی سر، وہ اسی یوٹیوب چینل میں موجود ہے، ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پہ وغیرہ میں موجود ہے۔ وہ جو یہ سنیوں نے مشہور کیا ہوا کہ وہ کوفے والے شیعہ تھے اور انہوں نے دگا کیا، اس میں کیا کہتا ہے، وہ کون لوگ تھے کوفے والے؟ دیکھیں، کوفے والے لغوی لحاظ سے شیعہ تھے، وہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے، اور وہ اس طرح شیعہ تھے کہ وہ ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے، کوفے والے ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے، لیکن وہ عثمان کی شروع کو بھی صحیح مانتے تھے، عثمان شروع میں صحیح خلیفہ تھا، بعد میں ظالم بن گیا۔ معاویہ کو وہ برا مانتے تھے کہ یہ معاویہ کے شدید مخالف ہیں۔ کوفہ والے اس کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس معاویہ کے خلاف جنگوں میں انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، تو اس لحاظ سے وہ شیعہ کہلاتے تھے کہ شیعہ یعنی پارٹی، شیعہ یعنی حامی، یہ شیعہ علی تھے اس لیے کہ انہوں نے حمایت کی علی علیہ السلام کی معاویہ کے خلاف، اس لیے وہ شیعہ کہلاتے، وہ اللہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں کچھ حوالے اس کا دکھا دوں اگر آپ چاہیں تو۔ اتنی فوج کے ڈر سے گھبرا کتنے کو ساتھ نہیں دے سکے، یا کیا وجہ تھی؟ تو وہ اچھا، ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ والے جو تھے، وہ کوفے والے جو تھے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی وہ جو تھے وہ اس طرح خلیفہ نہیں مانتے تھے کہ وہ ہیں بالنص منصوص خلیفہ ہے، وہ کہتے تھے کہ جیسے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت ہوا، ان کے ساتھ بھی بیعت ہوا، اس لیے یہ اسی طرح وہ خلیفہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ کے سوال، یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، ایک منٹ میں واپس آتا ہوں۔ یہ کتاب ہے التہذیب والتہذیب للحافظ الذہبی، جلد نمبر ہے یہ جزء اول، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 24 میں، فالتشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان۔ متقدمین کے زمانے میں، اس زمانے میں تشیع کس کو کہتے تھے؟ شیعہ کس کو کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ مثلا کوفے والے شیعہ تھے، کوفے والے شیعہ تھے کس معنوں میں؟ یہ اس معنوں میں شیعہ تھے کہ عثمان پر علی علیہ السلام افضل، اعتقاد تفضیل علی علی عثمان، علی علیہ السلام عثمان پہ افضل ہے، وَأَنَّ عَلِيًا كَانَ مُصِيبًا فِي حُرُوبِهِ، اور علی علیہ السلام کے جو جنگیں تھے وہ صحیح تھے، معاویہ کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، عائشہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سب جنگوں میں وہ حق پر تھے، وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مُخْطِئٌ، اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو مخالف ہے مثلا معاویہ ہے یا عائشہ ہے، یہ خطا پر ہے، مع تقدیم الشیخین و تفضیلہما، حالانکہ عقیدہ یہ تھا ان کا کہ شیخین جو ہے وہ افضل، سب سے افضل شیخین ہے، اس کے بعد علی علیہ السلام ہے، اس کے بعد عثمان ہے، پھر عثمان کے متعلق بھی وہ ان کا رائے اچھا نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ اچھا، وربما اعتقد بعضهم ان علی افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ان میں سے بہت سارے تھے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شیخین سے بھی افضل علی علیہ السلام ہے، لیکن شیخین کو بھی مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ کہا آپ نے بھائی صاحب، کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ وہ میرا سوال یہ تھا کہ پہلے تو وہ بلاتے رہے امام حسین علیہ السلام کو، خط بھی بھیجتے رہے، پھر کیا وہ کر سکے تو یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے نا. اس سوال کا جواب ایک دفعہ یہ بہت ہی تحقیق مانگتا ہے. میں نے اس پہ بہت طویل گفتگو کیا تھا ایک زمان عربی زبان میں کہ اس میں بہت سارے کوفہ کے لوگ جو تھے نا، کیونکہ وہاں پر 20 سال سے معاویہ کو حکومت تھا، تو وہاں پہ بہت سارے بنی امیہ بھی رہتے ہیں. تو ان خط لکھنے والوں میں بنی امیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. بنی امیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان خط لکھنے والوں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو اور ان خط لکھنے والے میں غیر بنی امیہ، تو بنی امیہ والے جو تھے وہ ان جو ایلیٹس جو تھے بنی امیہ تھے. تو بنی امیہ نے کیوں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، یہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پر جب وہ آئے ہیں تو بنی امیہ سب سے آگے بڑھے ان کو شہید کرنے میں. تو ان سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت سارے خط لکھنے والوں کا یہ منصوبہ یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو ادھر بلاتے ہیں، راستے میں ان کو روکیں گے اور راستے میں ان کو شہید کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کا اور اس کا بنتا ہی نہیں ہے. کیوں بنی امیہ کیوں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلایا؟ اس کے علاوہ جو باقی جو لوگ تھے ان کو زیاد ابن ابی جو تھا، جو کوفے کا گورنر تھا یزید کی جانب سے، وہ بڑا لائق آدمی تھا، بہت شیطان آدمی. تو اس نے لوگوں کو بہت ڈرایا تھا کہ خبردار کہ آپ میں سے کوئی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے. اگر کوئی بھی شخص ساتھ دے دیتا ہے تو میں اس کے گھر کو تباہ کر دوں گا، اس کے گھر والوں کو قتل کر دوں گا، اور اس کے بچوں پہ رحم نہیں کروں گا. تو بہت سارے لوگ ڈر گئے. اور جو قبائل کے جو سربراہ تھے، اس زمانے میں وہ معاشرہ جو تھا قبائلی نظام تھا اس زمانے میں. اب آپ کے پاکستان میں جو ہے نا کون سا نظام ہے؟ پارٹیوں کا نظام ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے یا نواز شریف گروپ ہے، یہ جو مختلف علاقے میں پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو خرید لیں تو عوام ساتھ آ جائیں گے، ووٹ وغیرہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں یہ تک اس نے جو علاقے کے جو مختلف قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں ان کچھ کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ کو پیسے رشوت وغیرہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا. لوگ تو وہی قبائلی سرداروں کے ساتھ ہوتے تھے اس زمانے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح لوگوں کی اکثریت جو ہے خط لکھنے والوں میں کچھ صحابہ سننے میں آتا ہے کہ وہ تھے اس ٹائم میں. صحابہ اس زمانے میں دیکھا 60 ہجری میں صحابہ بہت بزرگ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے نا. کربلا کے میدان میں کچھ صحابہ تھے، 4-5 صحابہ یا اس سے زیادہ کا نام نہیں ہوتا ہے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی. ٹھیک ہے نا. جنگ میں شرکت کی. لیکن زمانہ یہ تھا 60 ہجری میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال ہو چکے ہیں. جو اس زمانے میں 15 سال کے تھے 65 سال کے، جو اس زمانے میں 30 سال کے تھے اب اگر زندہ ہیں تو 80 سال کے ہیں نا. تو صحابہ کا دور تقریباً انتہا پہ تھا. لیکن اس کے باوجود کچھ صحابہ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے جنگ. اچھا ایک اور سوال تھا کہ حضرت عمر کا جب آخری ٹائم انہوں نے کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی، تو ہمارے سندھ کتاب میں وہ کتاب مجھے نہیں یاد، حوالہ بھی نہیں یاد، ایک تو میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ یہ جو طلقاء ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان طلقاء جو ہیں یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، وہ خلافت کا مطالبہ کرے تو ان کو قتل کر دو. یہ جو کمیٹی ہے ان میں سے کوئی بندہ سلیکٹ ہونا چاہیے. تو پھر معاویہ کیسے بن گیا خلیفہ؟ وہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ہی بنا ہے. نہیں، عمر جو ہے طلقاء کے خلاف نہیں تھا. عمر کو حکومت ہی طلقاء نہیں تھی. عمر کی خلافت ہی نہیں بنتی تھی اگر ابو سفیان اس کو خلیفہ نہ بنا. ٹھیک ہے نا. طلقاء کا حلیف تھا، طلقاء کا ساتھ تھا. بالکل. معاویہ کو عمر ہی نے تو حکومت دیا ہے. معاویہ جو ہے شام کا گورنر کس کے زمانے میں؟ ابو بکر کے زمانے میں. عمر نے کبھی اس کو عزل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. کہ میرے بھائی اچھا وہ حضرت عمر کے دور میں بنا معاویہ کو. دیکھیں اس کا اصل ایک بڑا بھائی تھا معاویہ کا، اس کا نام یزید ہے، ابو سفیان کا بڑا بیٹا. ابو بکر نے شام کے فتح سے پہلے وہ وعدہ کیا تھا کہ شام کی حکومت ہم ابو سفیان کے بیٹے کو. اور یہ وعدہ اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ ابو سفیان نے بڑی جدوجہد کی تھی اس کو حکومت دلانے میں. جیسے مثلا ابھی وہ ہوتا ہے نا انتخابات ہوتے ہیں آپ کے پاکستان میں، جو
کسی کو وزیر اعظم بننے میں مدد دے دیتا ہے، پھر اس کو وہی وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو مثلا بلوچستان کا یا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے یا سندھ کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے، یا آپ کو وزارت داخلہ ایک بہت اچھا اس کو پورٹ فولیو دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یزید جو تھا معاویہ کا بڑا بھائی، اس کو شام جو اس زمانے کا سب سے بڑا صنعت کا، تجارت کا، ثقافت کا سب سے بڑا مرکز نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا اس زمانے میں، شام ثروت کا، تجارت سب وہاں تھا، تو شام ہم ان کو دیں گے۔ تو پھر وہ جو ہی شام فتح ہو گیا نا، ابوبکر بھی وفات پا گئے، تو پھر عمر نے اس کے وعدے پہ عمل کیا اور اس کو شام کی حکومت یزید کو دیا۔ پھر یزید مر گیا، یزید جو ہے نا معاویہ کا بڑا بھائی جس کا نام یزید تھا، ابو سفیان کا بیٹا، وہاں شام میں ایک طاعون آیا، طاعون میں یہ مر گیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے معاویہ کو وہاں پہ حاکم بنایا، پھر معاویہ حاکم رہا آخر تک سنہ 60 تک۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف